السلام علیکم دوستوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے ہم لوگوں نے غزوہ احد پڑھا تھا، اس کے بعد غزوہ بنو نصیر پڑھا تھا۔ تو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اندر سے جو ہے وہ کافی ایم سی کیو اسلامک اسٹڈیز کے جو پیپر ہوتے ہیں کمپٹیٹیو ایگزام، اس میں کافی کوشچن اٹھائے جاتے ہیں۔ تو غزوہ بنو نذیر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے جو ہے پتھر کی چکی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرانے کی سازش کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے مطلع کر دیا تھا، تو آپ نے جو ہے وہ پھر وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ پھر آپ نے جو ہے بنو نذیر کے خلاف جو ہے وہ محاصرہ کیا، اور پھر بنو نذیر کو مدینہ بدر کر دیا گیا، یہ ایسے بنو کینکا کو کیا گیا تھا۔ تو بنو نذیر کا جو اس وقت سردار تھا اس کا نام تھا حئی بن اخطب۔ یہ پھر جا کر جو ہے وہاں پر خیبر میں جو ہے آباد ہو گئے تھے۔ تو اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام صفیہ تھا، جو بعد میں خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تھا، مسلمان ہو گئی تھی اور پھر نکاح فرمایا، تو وہ حضرت صفیہ جو ازواج مطہرات میں شامل ہیں، یہ وہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میں آپ کو کچھ جو واقعات کی نا ڈیٹیل تاریخیں بتانا چاہ رہا ہوں، تاکہ آپ کے جو ہے نا کمپٹیٹیو ایگزام میں جب بھی وہ پوچھے تو آپ کو جو ہے وہ آتے ہیں۔ فرسٹ ہجری کے جو اہم واقعات ہیں، ایک تو اس میں مواخات مدینہ ہے، دوسرا میثاق مدینہ ہے، پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہے، اذان کا جو حکم ہے وہ فرسٹ ہجری میں آیا تھا۔ اذان کے بارے میں تھوڑا بتا دوں کہ ایک صحابی تھے عبداللہ بن زید انصاری، عبداللہ بن زید انصاری، ان کو جو ہے خواب میں جو دکھائی دیا تھا کہ ایک شخص جو ہے کل قرآن اذان کے کلمات کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس طریقے سے پورے اذان کے، اور سیم جو ہے وہ جو ہے حضرت کیا نام ہے اس طرح کے کلمات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت عمر نے بھی اس سے پہلے مشورہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو کہ کوئی اس طرح کی اونچی آواز میں کوئی بلاوا دیا جائے اذان کے وقت، تاکہ جو لوگ کام میں مصروف ہوں وہ واپس کام چھوڑ کر نماز کے لیے آ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اذان کا حکم جو ہے فرسٹ ہجری میں ہی آ گیا تھا، اور حضرت بلال جو تھے وہ پہلے مؤذن اسلام مقرر ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اچھا جی، دوسری ہجری کے واقعات دیکھ لیتے ہیں جی۔ دوسری ہجری میں جو اہم اہم واقعات ہوئے ہیں وہ غزوہ بدر ہوا ہے، غزوہ بنو کینکا ہوا ہے، جو اہم وہ ہوئے ہیں کیا نام ہے احکامات آئے ہیں، ان میں جو ہے وہ جہاد کا حکم آیا ہے۔ اس کے علاوہ قبلے کی چینجنگ ہوئی ہے، قبلہ تبدیل ہوا ہے۔ یہ کب ہوا ہے کہ جب دوسری ہجری کے 7ویں مہینے میں، یعنی یا کئی لوگ یہ کہتے ہیں 5ویں مہینے میں، تقریباً ہجرت کو 17 مہینے گزر چکے تھے۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جو تھا وہ بنو سلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے بنو سلیم کی مسجد میں، ان کے جو قبیلہ تھا وہاں پہ نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ یہ جو بیت المقدس بنا ہوا ہے، یہ جو بیت المقدس ہے، بیت المقدس، اس کی بجائے جو مسلمانوں کا جو قبیلہ کا جو قبلہ ہو وہ خانہ کعبہ ہو، جو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی وہ اصل میں جو قبلہ سب سے پہلے تھا، کیونکہ آپ کو میں نے تاریخ میں بتایا تھا کہ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے کروائی تھی، اور مسجد اقصی جو ہے وہ پھر
उस वक्त तामीर की गई थी। लेकिन ये जो अभी हम गोल्डन गोल्डन सा देखते हैं ना, जिसको जब भी मस्जिद अक्सा दिखाई जाती है, तो वो बेसिकली मस्जिद अक्सा नहीं, वो डोम ऑफ रॉक है, जिसको बाद में एक बादशाह अब्दुल मलिक बिन मरवान ने तामीर करवाया था। वो सोने का बना हुआ है, डोम ऑफ रॉक। और इसके नीचे एक चट्टान है जिस पर बेसिकली ताबूत सकीना रखा जाता था। वो भी मैंने आपको हजरत मूसा वाले चैप्टर में पढ़ाया है कि ताबूत सकीना क्या था और इस वक्त वो कहाँ पर मौजूद है। तो आप वसल्लम के दिल में आया कि ये इधर मदीना था, तो इधर की तरफ आप मुंह करके नमाज पढ़ते थे। दिल में आया तो अल्लाह ताला ने उसी वक्त जो है नमाज के दौरान ही 2 रकात हो चुकी थी, दूसरी रकात चल रही थी, तो आपको हुक्म हुआ तो आपने जो है ऐसे यहाँ पर सहाबा की ऐसे ना सफ़े बंदी हुई थी, इधर आप वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, तो आप वसल्लम चलते हुए यहाँ से ऐसे आए और इधर की तरफ मुंह कर लिया। हुक्म आया, नमाज के दौरान आप वसल्लम चल के इस तरह आए और इधर आके आखिरी सफ के एंड पे जो है वहां पर खड़े हो गए, और सारी सफ़े जो है वो फिर उलट हो गई, यानी कि सहाबा का मुंह इस तरफ था, उन्होंने इस तरह मुंह कर लिया और इधर जो है आप वसल्लम की नमाज जो है वो पढ़ाई। तो फिर नमाज के बाद आप वसल्लम ने बताया कि किबला चेंज हो चुका है, और आज के बाद जो हमारा किबला है वो खाना काबा। तो किबला अव्वल अगर आपसे कोई पूछता है तो मुसलमानों का किबला अव्वल जो है बैतुल मक़दस ही था, लेकिन उसके बाद जो है वो जो है खाना काबा को किबला बना दिया गया। और जिस जगह पर वो मस्जिद थी उसको मस्जिद जू किबलतैन भी कहा जाता है, मस्जिद किबलतैन कहा जाता है। ठीक है, यानी 2 किबलों वाली मस्जिद, यानी एक उसमें वो भी, और ये मदीने के करीब ही जो है मस्जिद वाक़या है। अच्छा जी, किबले का हुक्म आया, रोजे का हुक्म आया, रोजा फर्ज हो गया, और ईदैन दी गई अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ताला के ने कहा कि मुसलमानों के लिए 2 ईदें हैं, एक ईद उल फितर और ईद उल अजहा। और जनाब क्या हुआ, फितराना फर्ज हो गया। ठीक है, ये चीजें आई। और जक़ात, जक़ात का बताया मैंने आपको? नहीं, चलें जी, जक़ात भी खैर 2 हिजरी में फर्ज हो गई थी, लेकिन इसके मुकम्मल जो अहकामात आए हैं वो 9 हिजरी में जाकर आए। जक़ात फर्ज हो गई। 3 हिजरी के वाकयात देख लेते हैं, 3 हिजरी में क्या क्या हुआ है। 3 हिजरी में जो मेन हुआ है, उहुद हुई है, ग़ज़वा बनु नुज़ैर हुआ है, और क्या हुआ है कि यतीमों के माल के मुतल्लिक जो है वो अहकामात आए हैं। ठीक है जी, ये हुआ है 3 हिजरी के अंदर। अच्छा जी, 3 हिजरी में ये हो गया। मैंने अब हम चलते हैं 4 हिजरी में, 4 हिजरी से ऑनवर्ड हम डिटेल में पढ़ते हैं। 4 हिजरी में जो है, एक तो जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है के पास कबीला बनु लिहान के कुछ लोग आए। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास कुछ मुसलमान हैं और आप जो है ना उनकी तरबियत के लिए कुछ सहाबा हमें दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा जो है ना वो उनके साथ रवाना किए। जब ये लोग रजी के मुकाम पर पहुंचे, रजी एक कुएं का नाम है बेसिकली, वहां पर जो ये लोग पहुंचे, तो इनके साथ 200 कुफार ने मिलकर जो है इनके ऊपर हमला कर दिया। ये भी बेसिकली जो बनु लिहान के लोग आए थे ये साजिशी थे, यानी ये लोग जो है ना चाह रहे थे कि साहबा को हम लेके आए और इस तरीके से बाहर शहीद कर दें, फिर जाए दोबारा अल्लाह के नबी के पास और उन्हें बताएं कि हमारे साथ जो हमें तो किसी ने हमारे पे हमला कर दिया, कत्ल कर दिया, फिर हम थोड़े से लेके आए, इस तरीके से सहाबा को जो है वो शहीद करते जाए। तो इनमें जो है बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे। हजरत सुहैब सुहेब थे, हजरत आसिम थे, सॉरी, हजरत आसिम थे, ये बड़े सहाबी थे। इन्होंने जो है गज़वा बदर में बड़े बड़े सरदारों को कत्ल किया था। हजरत खुबैब थे, और मजीद 8 सहाबा और थे। तो हजरत आसिम ने जो है वो जिस वक्त ये शहीद होने लगे तो इन्होंने जो है अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह ताला, हमारा हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दीजिएगा कि हमारे साथ किस तरह धोखे से जो है वो कुफार ने हमें कत्ल किया। यानी मदीने में ये कह के लाए हैं कि हमें जो है तालीम और तरबियत के लिए कुछ सहाबा दिए जाएं जो हमें दीन सिखाएं। जब ये इन्हें सहाबा को लेकर पहुंचे हैं रजी के मुकाम पर, तो वहां बंदे छुपे हुए थे, वहां पे 200 कुफार ने जो इन पर हमला कर दिया। फिर हजरत आसिम जो है वो लड़ते लड़ते शहीद हो गया। हजरत खुबैब और दीगर सहाबी भी जो थे वो
لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اب کفار کے جو حضرت عاصم سے جو ہے نا بڑی دشمنی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اس نے ہمارے بڑے بڑے سردار قتل کیے ہیں, تو ان کا کوئی جو ہے نا شہادت کا ثبوت لے کے آؤ. تو مکے سے کچھ لوگ آئے, لیکن اس ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ حضرت عاصم کی جہاں پر لاش پڑی ہوئی تھی, لاش مبارک کے ساتھ جو تھا شہد کی مکھیوں نے جو ہے گھیرا ڈال لیا تھا. شہد کی مکھیاں جو ہے ہر طرف چاروں طرف پھیل گئی تھی, اور ایک گھیرا لگا لیا تھا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت عاصم کی جو لاش کے قریب جانا ممکن نہیں تھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ حضرت عاصم کی طرف سے ظاہر کے لیے ظاہر ہوا. پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی رنجیدہ ہوئے, اور اسی ہجری میں جو 4 ہجری میں ہی واقع افک بھی ہوا ہے. واقع افک کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک سفر سے تشریف لا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک زوجہ تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر میں کسی نہ کسی زوجہ کو ساتھ رکھتے تھے. تو اس سفر میں جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھی حضرت عائشہ تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. تو ایک جگہ پر جو ہے وہ آپ جیسے قافلہ رکتا ہے, تو آپ حضرت عائشہ بھی رکی. تو وہاں پر جو ہے وہ حضرت عائشہ کا جو ایک ہار تھا نا, وہ نہیں مل رہا تھا. تو وہ جب ڈھونڈنے لگیں تو باقی قافلہ جو ہے آگے نکل گیا. تو حضرت عائشہ جو ہے وہ ہار ڈھونڈتی رہی. تو پھر جو ہے کیا ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں بھی نکلتی ہوں, تو کیونکہ وہ پیچھے رہ گئی تھی, تو انہوں نے جو ہے وہ اونٹ کو اٹھایا, تو اونٹ کے نیچے ہی ہار تھا. اونٹ جو ہے وہ, یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی ان کے لیے. تو اونٹ کے نیچے ہار تھا. اس وقت جو ہے وہ پھر کچھ سفر انہوں نے اکیلے طے کیا, تو ایک درخت کے کنارے جو ہے وہ انہوں نے جا کر پناہ لی, اور کیونکہ تھک گئی ہوں گی یا جس طریقے سے بھی جو بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اس وقت ایک صحابی تھے جن کا نام صفوان تھا. ان کا کام کیا تھا کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے تھے, کہ کوئی کسی کا کوئی سامان رہ گیا ہو تو وہ جو ہے وہ اٹھا لے. تو وہ جب پہنچے حضرت عائشہ کے پاس, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے کم سنی میں حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا. تو جب حضرت عائشہ یہاں پر لیٹیں, تو ان کے جو ہے وہ چہرے پر سے جو ہے وہ تھوڑا سا پردہ ہٹا ہوا تھا. تو میں نے جو ہے وہ حضرت عائشہ کو پہچان لیا, اور پھر یہ جو حضرت عائشہ کو لے کر مدینے پہنچے. تو ادھر مدینے میں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ رئیس المنافقین جس کا نام عبداللہ بن ابی سلول تھا, اس نے افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ جو ہے حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر جو ہے وہ کوئی سوال اٹھا دیا اس نے. اور اس میں کچھ صحابی بھی جو تھے وہ انوالو ہو گئے. جیسے ایک صحابی کا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر بھی تھے, اور نماز وہ پڑھایا کرتے تھے. کیا نام ہے, ایک منٹ مجھے دیجیے گا. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حسان بن ثابت, جو شاعر تھے. اور یہ جو ہے نا وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قصیدے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت بھی پڑھا کرتے تھے, تو انہیں شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے. اچھا جی, یہ حسان بن ثابت نے بھی جو ہے وہ کچھ اس طرح کی بات کی. پھر ساسا ایک بندے کا نام ہے, شاید یہ بھی صحابی تھے. اور ایک عورت ہے جن کا نام ہے حمنا بنت جہش. انہوں نے بھی جو ہے اس طرح کی بات میں ان کی تائید کی, عبداللہ بن ابی سلول کی. تو اس پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ باتیں مشہور ہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ اگر عائشہ تجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرمائے گا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں جو ہے اس کو کہتے بہت زیادہ رنجیدہ تھی. پھر سورہ نور کی اللہ تعالیٰ نے 14 آیات نازل فرمائی ہیں. 14 آیات جو ہے نا سورہ نور کی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں. اور پھر جو ہے حضرت عائشہ کی یعنی کہ پاک دامنی کا ثبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود پرووائڈ کیا. تو پھر یہ جو تھے ان کو کوڑے لگوائے گئے, کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ بہتان کیا تھا کہ کسی بھی پاک دامن عورت پر جو ہے وہ بہتان لگانا جو ہے, ایک تو یہ ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن عرش کے نیچے اس کو سایہ نہیں دیں گے, اور اس شخص کو جو ہے وہ ان کو پھر جو ہے وہ کوڑے لگوائے گئے.
اچھا پھر 5 ہجری 4 ہجری میں کچھ احکامات آئے ہیں، لائک 4 ہجری کے اندر جو ہے وہ پردے کا حکم آیا ہے، ٹھیک ہے، اور سورہ احزاب کے اندر یہ حکم آیا ہے، ٹھیک ہے، اور شراب پہ پابندی لگی ہے، وضو کا طریقہ جو ہے، وضو کا طریقہ سورہ مائدہ میں. اچھا مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان. اس میں بیسیکلی جو ہے نا حرام اور حلال کے بھی آئے ہیں احکامات کہ حرام کھانے کون سے ہیں اور حلال کھانے کون سے ہیں. تو سورہ مائدہ جو ہے نا اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وضو کے احکامات آئے ہیں اور حرام اور حلال کے احکامات آئے ہیں. تو یہ جو ہے وہ شراب حرام ہوگی، پردہ نافذ ہو گیا، اور وضو کے احکامات آئے. اس کے بعد 5 ہجری پہ چلتے ہیں جی. 5 ہجری میں جو ہے وہ ایک غزوہ تھا، غزوہ بنو مستلق ہوا ہے. غزوہ بنو مستلق کیوں ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد میں نے آپ کو بتایا کہ 3 قبیلے اکٹھے ہو کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے. غزوہ بنو مستلق. تو غزوہ بنو مستلق جو تھا وہ اس کا جو سردار تھا جس کا نام تھا حارث بن زرارہ. زرار کہتے ہیں یا اپنی زرارہ اس کا نام ایسے لکھا جاتا ہے. یہ خیر اس نے نا جو یہ بھی شامل تھا کفار کے ساتھ، 3,000 جو آدمی آئے تھے عہد میں لڑنے کے لیے. تو اس کے جو بندے مارے گئے تو اس کو بڑا غصہ تھا. تو اس نے کہا کہ جو میں بھی جو ہے نا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوں گا. تو پھر یہ سازشیں کرتا تھا. تو اللہ کے نبی نے جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ خلاف ہی جہاد کیا. اور جو ہے وہ حضرت جو حارث بن زرار تھے، ان زرار تھا ان کے، یہ ان کی جو بیٹی تھی جویریہ، وہ جو تھی وہ غلام بنا لی گئی. جب وہ غلام بنا لی گئی تو وہ جو ہے ان کے پاس دینے کو فدیہ نہیں تھا کہ وہ فدیہ دے کر آزاد ہوتی ہیں. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا کہ آپ میرا جو فدیہ ادا کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں تمہیں اس سے بہتر ایک بات بتاتا ہوں کہ مطلب کہ میں تمہارا فدیہ ادا کر دوں اور تمہیں میں اپنے عقد میں لے لوں. اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا. نکاح کرنے کی جو بشری طور پہ ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہی وجہ تھی کہ غزوہ بنو مستلق کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھ رشتہ داری کر کے بیسیکلی اسلام کی جو جڑیں تھیں وہ مضبوط کرنا چاہتے تھے وہاں پر. تو خیر غزوہ بنو مستلق ہوا. یہاں سے واپسی پر جو ہے کیا ہوا کہ ایک جگہ پر نماز پڑھنی تھی لیکن پانی نہیں تھا. تو وہاں پر جو ہے پھر تیمم کے احکامات آئے. تو تیمم کے احکامات بھی جو ہیں وہ 5 ہجری میں یہاں پر ہوئے. اب یہ ہوا کہ جو کفار تھے انہوں نے جو تھا وہ بڑے لشکر جمع کرنا شروع کر دیے تھے وہاں پر. وہ غزوہ احد میں جو بھی ان کے نقصان تلافی ہوا تھا، پھر ان کا تھوڑا حوصلہ بڑھ گیا تھا کیونکہ کافی حد تک ان کو کامیابی بھی غزوہ احد میں بعد میں مل گئی تھی کیوں جب پانسا پلٹ گیا تھا میدان کا. تو اب جو ہے انہوں نے تیاری شروع کی اور انہوں نے کافی قبیلوں کو اپنے ساتھ ملایا. اور جو ہے وہ انہوں نے جو 5 ہجری میں مدینے پر جو دوبارہ حملے کا فیصلہ کیا. یہ جو غزوہ ہوا ہے اسے کہتے ہیں غزوہ احزاب. غزوہ احزاب جو ہے وہ اس میں بیسیکلی 12,000 کفار جو تھے وہ لڑنے آئے تھے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے. احزاب کا مطلب ہوتا ہے ڈفرنٹ لشکر، یعنی کہ گروہ ہونا، کیونکہ اس میں بہت سارے گروہوں نے، بہت سارے قبیلوں نے حصہ لیا تھا. اور ایک دفعہ جتنا بھی عرب کی جو ان کی اسٹرینتھ تھی وہ سارے اکٹھے ہو کر آ گئے تھے کہ اس دفعہ جو ہے نا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو جو ہے نا وہ مکمل طور پر ختم کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا. تو صحابہ میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سلمان فارسی. فارسی کیوں؟ کیونکہ یہ بیسیکلی فارس سے تشریف لائے تھے. یہ ان کے جو ہے آباء و اجداد وہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، پارسی تھے. آج بھی جو ہے وہ زرتشت یا پارسیزم جو ہے وہ آگ کی پوجا کرتے. تو ان کو جو حق کی تلاش میں جو ہے یہ جلتے جلتے جو ہے پھر یہ عیسائیوں کے پاس چلے گئے کہ شاید یہاں پر جو ہے ان کو حق مل جائے. لیکن عیسائیوں کے پاس بھی ان کو جو ہے ان کی دل کی تسلی نہ ہوئی. تو مرتے مرتے عیسائی راہب نے ان کو بتایا کہ مدینہ چلے جاؤ، وہاں پہ آخری نبی کا ظہور ہوگا اور وہ حق پہ ہوں گے.
تو یہ جو ہے وہاں تشریف لائے اور یکم ہجری میں یہ جو ہے وہ پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہمارے فارس میں جو کوئی لشکر آتا ہے جس کے ساتھ ہماری اتنی اسٹرینتھ نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ کر سکیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے شہر کے گرد جو ہے وہ کھود دیتے ہیں، خندق کھود دیتے ہیں، ٹرینچ جسے کہتے ہیں۔ تو اس کو بیٹل آف ٹرینچ بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق کو، غزوہ احزاب کو، یعنی غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور بیٹل آف ٹرینچ بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اب مدینے کو جو تھا وہ تین طرف سے باغات نے گھیرا ہوا تھا۔ تو ایک سائڈ جو تھی جہاں سے کفار حملہ کر سکتے تھے، اس جگہ پر 3 میل لمبی خندق کھودی گئی، جو 5 گز چوڑی تھی، یعنی یہ اتنی 5 گز چوڑی اور 5 گز ہی گہری تھی، یعنی گہرائی میں بھی 5 گز تھی، ٹھیک ہے۔ اور 3,000 صحابہ نے جو ہے وہ اس میں حصہ لیا، اور صحابہ کے گروہ بنا دیے گئے 10-10 صحابہ کے، جنہوں نے 10-10 گز جو زمین جو وہ تھی کھودنی تھی۔ خیر جی، یہ جو خندق ہے وہ 30 دنوں کے اندر کھودی گئی۔ اور خندق جب کھود رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی پارٹیسپیٹ کیا، اور ایک خندق دو توڑنے کے دوران، خندق کھودنے کے دوران جو ہے ایک چٹان ایسی آ گئی جو کسی کے توڑنے سے نہ ٹوٹتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اس پر آ کر ضرب لگائی کدال سے یا توڑے سے، تو اس میں سے ایک چنگاری نکلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مبارک ہو مجھے کسرا کے خزانے دے دیے گئے، خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی اور فرمایا کہ مبارک ہو مجھے کیسر کے خزانے بھی دے دیے گئے، تب بھی مطلب جو ہے چنگاری ایک نکلی۔ پھر تیسری ضرب لگائی، چٹان جو ہے پاش پاش ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو مجھے یمن کے خزانے بھی دے دیے گئے۔ تو اب صحابہ حیران تھے کہ یہاں پر تو ہماری اپنی حفاظت کو پریشان ہو رہے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ ہمیں کیسر و کسرا کے خزانوں کی خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ لیکن آپ یقین کریں کہ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، اور 17 ہجری کے اندر کیسر و کسرا دونوں کے جو محل تھے وہ ان پر جو ہے مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا، ان کے خزانے جو تھے وہ مسجد نبی میں پڑے ہوتے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ واقعات تھے۔ اچھا جی، پھر خیر جب مسلمان وہاں پر آ گئے لشکر لے کر، انہوں نے آگے دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا کہ خندق سے تو کبھی ہمارا نہیں تھا واسطہ پڑا، اور خندق ہے وہ اتنی 5 گز تھی کہ گھوڑا جو ہے وہ اسے عبور نہیں کر سکتا تھا۔ تو انہوں نے وہیں پر جو ہے خیمے ڈال لیے، وہاں پر وہ سارا دن جو ہے وہ ناچ گانا اور اپنا جتنے بھی ٹولیاں شعر و شاعری، اور وہ ناچنے والی بھی ساتھ لائے ہوئے تھے، وہ سارا کچھ وہ کفار جو ہے نا وہ اپنا کرتے رہے، ساز و سامان اپنا ساتھ لایا۔ تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مدینہ میں جو ہے وہ کچھ کھجور کے علاوہ کچھ پیدا نہیں ہوتا تھا، تو باہر سے جو کچھ جو آ نہیں سکتا تھا کیونکہ خندق کھدی ہوئی تھی، تو آج بھی جائیں تو مدینہ کے باہر اس خندق کے کچھ اثرات ملتے ہیں۔ تو مدینہ میں جو ہے وہ شدید قحط سالی ہو گئی، کیونکہ باہر سے کوئی سامان آ نہیں سکتا تھا، اندر سے جا نہیں سکتا تھا کوئی بندہ باہر، کیونکہ خندق تھی۔ ایسے میں ایک شخص جو جس کا نام عمرو بن عبد الود تھا، جو ایک پہلوان تھا اور اس کی عمر 90 سال تھی، تو کہتے ہیں عرب میں پورے میں اس کے مقابلے کا کوئی شخص نہ تھا۔ تو وہ جو تھا وہ خندق پار کر کے آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹکارنے لگا مسلمانوں کے کہ آؤ میرا مقابلہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے گا، تو حضرت علی کھڑے ہو، یا رسول اللہ میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں علی بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ کون جائے گا، تو پھر بھی صرف حضرت علی کھڑے ہوئے، آپ نے حضرت علی کو بٹھا دیا دوبارہ۔ پھر تیسری دفعہ جب حضرت علی کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی کو امامہ باندھا، تلوار دی، اور حضرت علی جو ہے اس کے مقابلے میں گئے۔ تو حضرت علی کی راؤنڈ اباؤٹ اس وقت عمر 24 سے 27 سال کے درمیان تھی۔ تو حضرت علی نے جو ہے وہ پھر اس شخص نے جا کر کہا کہ عبد الود نے کہ تم میرے دوست ابو طالب کے بیٹے ہو، تو تمہارے سے میں کیا لڑائی کروں گا، تم بچے بھی ہو، بھی میری عمر سے بھی آدھی عمر کے ہو، تم جو ہے واپس تشریف چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے نا وہ
تم سے مقابلہ کروں گا. تو حضرت علی تو اس نے کہا کہ چلو میں تمہیں 3 خواہشیں تم بتاؤ، تم میں سے ایک خواہش جو ہے میں تمہاری پوری کروں گا. تو حضرت علی نے کہا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے. اس نے کہا اسلام تو میں قبول نہیں کر سکتا. پھر اس نے حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم واپس چلے جاؤ یہاں سے. اس نے کہا میں واپس بھی نہیں جاتا. پھر حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم واپس بھی نہیں جاتے، اسلام بھی قبول نہیں کرتے، تو پھر مجھ سے جو ہے وہ مقابلہ کرو. پھر ان کا مقابلہ ہوا. حضرت علی نے اس کو بھی موقع دیا. پھر حضرت علی نے ایک جو ہے وہ چھلانگ لگائی اور ایسی وار کیا کہ حضرت علی کی تلوار جو تھی وہ عمر بن عبد الود کے سر پر پڑی، اور سر، اس کا جو فوت تھا جو اس نے پہنا ہوا تھا ہیلمٹ ٹائپ کا، جسم اور اس کا گھوڑا، دونوں ہی آدھے دو حصوں میں کٹ کے گر گئے. اور اللہ کے مسلمانوں نے جو ہے وہ نعرہ تکبیر اس وقت بلند کیا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ علی کی آج کی یہ ضرب قیامت تک آنے والی تمام ضربوں پر بھاری ہے. تو خیر یہ جناب ایسے واقعات ہمارے ایمان کو بڑھاتے ہیں. تو پھر جو ہے وہ اس وقت جو ہے حضرت ایک قبیلہ تھا مکہ میں، ابھی مدینہ میں آباد تھا یہودیوں کا، جن کا نام تھا بنو قریظہ. بنو قریظہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عہد لیا تھا کہ آپ نے جو ہے نا ہمارا ساتھ دینا ہے اور کم از کم ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں کرنی. تو بنو قریظہ کا جو تھا وہ مسلمان نارتھ میں تھے، یعنی کہ یہاں پہ مسلمان تھے، یہاں پہ خندق تھی، یہاں بیچ میں جو ہے وہ آبادی تھی مدینے کی، اور یہاں پہ جو ہے بنو قریظہ آباد تھے ساؤتھ میں. تو ادھر سے جو ہے نا کچھ لوگ آئے اور وہ بنو قریظہ نے ایک کہتے ہیں ایک شخص کو جو ہے وہ پناہ دے دی دشمنوں میں سے. اور بنو قریظہ نے جب ایک شخص کو پناہ دے دی تو انہوں نے جو ہے وہ پھر ایک طرح کی غداری کر لی. حالانکہ ایک بھی تلوار بھی نہیں چلی، نہ بنو قریظہ نے کوئی تیر چلایا، لیکن غدار ڈکلیئر ہو گئی کیونکہ انہوں نے دشمن کو پناہ دے دی. تو جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام اپنے جو ہے وہ، یہ تقریباً جو جنگ تھی غزوہ خندق، یہ 30 دن جاری رہی. اور غزوہ خندق اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سردیوں کے دن تھے تو ایسی جو ہے نا وہ پھر آندھی بھیجی، ہوا چلی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، اور وہ جو ہے وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے خوشخبری سنائی کہ آج کے بعد جو ہے مشرکین مکہ تمہارے مقابلے میں کبھی نہیں آئیں گے، اب تم ہی حملہ کرو گے. وہ ان کی ابھی ہمت اتنی نہیں ہوگی کہ کبھی بھی وہ تم پر حملہ کر سکیں. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں تاریخ بھی اس چیز کی گواہی دیتی. خیر بنو قریظہ کی بات ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے فری ہوئے تو آپ کو حکم ہو کہ آپ نے ابھی اپنا ساز و سامان نہیں کھولنا اور جا کر بنو قریظہ سے لڑائی کر. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ وہاں سے نکلو اور عصر کی نماز نہیں ادا کرنی یہاں تک کہ تم بنو قریظہ پہنچو. تو کچھ لوگ جو یہاں سے نکلے، کچھ لوگ رستے میں جو ہے وہ عصر پڑھ لی کہ عصر قضا ہو رہی، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ بنو قریظہ پہنچ کر عصر اور مغرب کٹھی ادا کی. تو اللہ کے نبی نے دونوں کو جو ہے وہ پھر ٹھیک کہا کہ ٹھیک ہے، ایک شخص نے جو ہے میری بات مانی ہے، اس کا کسی نے مانی، اس کا سمجھا. تو خیر وہ بات کی بات ہے. بنو قریظہ کو جو ہے پھر بنو قریظہ نے کہا کہ ہم تو جو ہے نا سعد بن معاذ پہ اپنا واقعہ سعد بن معاذ پہ جو ہے اپنا فیصلہ چھوڑتے ہیں. میں نے بتایا تھا اس کو کہ یہ اوس کے جو تھے وہ سردار تھے سعد بن معاذ. ان کی ایج جو تھی کہ اس وقت اراؤنڈ اباؤٹ 37 ایئرس تھی، نوجوان تھے. اور ان کو جو تیر لگا تھا غزوہ خندق میں تو یہ زخمی بھی تھے. اور تو ان کو جو ہے وہ پھر سہارے کے ذریعے ہی وہاں لایا گیا. تو انہوں نے ان کی اصل میں بنو قریظہ کے ساتھ جو ہے بڑی دوستی تھی. تو یہاں پر ایک ایمان کا واقعہ دیکھیں دوستوں، کئی دفعہ ہماری زندگی میں ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ حق بات کا پتہ ہوتا ہے، لیکن جو ہے ہم لوگ اس وجہ سے حق بات چھپاتے ہیں کہ دوسرا شخص ہمارے ناراض ہو جائے، نہ ہو جائے. تو ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ فلاں شخص ناراض نہ ہو جائے. بے شک اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، وہ اللہ سے معافی مانگ لیں گے، یہ نہیں. تو یہ سعد بن معاذ کا یہاں پہ ایمان والا واقعہ سنیں کہ سعد بن معاذ کی بنو قریظہ سے بڑی دوستی تھی. بنو قریظہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا نرمی والا واقعہ فرمائیں گے. بنو قریظہ سعد بن معاذ کے کہہ دیں گے یار رسول اللہ، انہوں نے تو کوئی تیر نہیں چلایا، تلوار نہیں چلائی، تو صرف ایک شخص کو ہی پناہ دی تھی نا، تو غداری کی بھی ہے تو ان کو معاف کر دیں. لیکن سعد بن معاذ نے کہا کہ اب جو
میرے نبی نے فیصلہ کیا کہ میں فیصلہ کروں تو پھر میں جو ہے حق کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو حضرت موسیٰ نے حضرت تورات، ان کو کہا کہ تورات کے مطابق جو ہمارا فیصلہ کیا جائے. تو حضرت سعد بن معاذ جو تھے تورات کے ایکسپرٹ بھی تھے. حضرت موسیٰ کو آپ کو یاد ہوگا کہ بچڑے کی جو عبادت کرنے پر 70,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کرایا تھا. تو حضرت سعد بن معاذ نے بھی پھر جو ہے وہ کئی جگہوں پہ لکھتا ہے 700 اور کئی جگہوں پر آتا ہے 1900 یہودیوں کو قتل کروا دیا اور ان کے بیوی بچوں کو مدینہ بدر کر دیا گیا. بعد میں اسی تیر کے زخم میں جو حضرت سعد بن معاذ کی شہادت ہو گئی اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کی شہادت پر جو ہے ایک دفعہ تمام فرشتے جو تھے وہ حضرت سعد بن معاذ کے جنازے میں شریک ہوئے اور زمین پر کوئی جگہ نہیں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں اٹھا کر پنجوں کے بل چل رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ ہر طرف جو ہے فرشتوں کے پر بچھے ہوئے ہیں تو میں ان سے بچ بچ کر چل رہا ہوں کہ کسی کے پر پہ میرا پاؤں نہ آ جائے. اتنے لوگ کیا ہوا کہ صرف اللہ کے نبی کی بات پہ اللہ کے لیے حق بات کی اور بے شک دوستی تھی جو بھی تھا. بے شک اس کے بعد انہیں لوگوں نے کہا کہ تمہیں یہ کیا کر دیا جو بھی کر دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے حق بات کا فیصلہ کیا. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو ایک فیصلے کے پہ یہ مقام ملا. چلیں جی دوستو، آج کے لیے ہم لوگ اس کو یہیں رکھتے ہیں. 5 ہجری کمپلیٹ ہو گئے. کل سے ہم جو 6 ہجری کے واقعات سٹارٹ کریں گے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور جو ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو اسے لائک ضرور کریں. اپنی جو بھی سجیشنز ہیں وہ کمنٹ باکس میں جو ہے ہمیں بتا دیا کریں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی. یہ ویڈیوز ان لوگوں کے لیے ہیں جو گھر بیٹھے پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، این ٹی ایس، بی پی ایس سی، کے پی پی ایس سی اور ایس پی ایس سی کی فری آف کاسٹ تیاری کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بالکل جو آپ کو جتنے بھی سارا ڈیٹا پرووائڈ کیا جا رہا ہے یہ فری آف کاسٹ ہے اور آپ سے کوئی چارج بھی نہیں لیا جا رہا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیوز پر کسی قسم کے جو ہے وہ ایڈز وغیرہ بھی نہیں لگائے جا رہے. تو اس کا صرف یہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ میکسیمم تیاری آپ کی کروائی جائے فری آف کاسٹ. تو آپ لوگوں سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ جو دوست اکیڈمیز افورڈ نہیں کر سکتے ان لوگوں کو یہ اس کے بارے میں سجیسٹ کریں اور چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کریں، شیئر کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.